تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ طٰہٰ آیات 99 تا 135۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اہبطا منہا جمیعا بعضکم لبعض عدو فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا یضل ولا یشقی۔ بقرہ آیت 36 اور اعراف آیت 24 کے تحت اس آیت کے تمام متعلقات پر گفتگو ہو چکی ہے۔ ہم نے ان آیات کے تحت وہ حکمت بھی واضح کی ہے جو مقتضی ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت اس دنیا میں آ کر شیطان کا مقابلہ کریں، اور یہ بات بھی واضح کی ہے کہ ان آیات میں خطاب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے نہیں بلکہ آدم علیہ السلام اور ابلیس سے بحیثیت دو فریقوں کے ہے۔ بعضکم لبعض عدو، یعنی شیطان تمہارا دشمن ہوگا، اور تم اگر تمہیں اپنی عاقبت عزیز ہے اور پھر جنت حاصل کرنے کے آرزو مند ہو، شیطان کے دشمن ہوگے، اس لیے کہ ہر عاقل اپنے دشمن کو دشمن سمجھتا ہے اور اس سے چوکنا رہتا ہے۔ صرف احمق اور ناعاقبت اندیش ہی ہوتا ہے جو اپنے دشمن سے دوستی گانٹھتا ہے اور اس کے مشوروں پر کاربند ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے محض اس غلط فہمی کی بنا پر کہ یہاں مثنیٰ کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اس کا خطاب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو مانا، ان کا یہ خیال بالکل غلط ہے۔ اول تو بعینیہ یہی بات بقرہ اور اعراف وغیرہ میں جمع کے صیغے سے ارشاد ہوئی ہے۔ ثانیاً، یہاں اگر مستثنیٰ کا صیغہ آیا ہے تو اس کے ساتھ لفظ جمیعا بھی آیا ہے۔ اگر مخاطب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ہی ہیں تو یہ لفظ بالکل بے ضرورت ہو کے رہ جاتا ہے۔ ثالثاً، آدم و حوا علیہم السلام میں فطری تعلق عداوت کا نہیں بلکہ محبت کا ہے۔ میاں بیوی میں اگر عداوت ہوتی ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ وہ خدا نخواستہ بعضکم لبعض عدو واقع ہوئے ہیں، بلکہ شیطان کی در اندیزی اور فساد انگیزی سے پیدا ہوتی ہے۔ البتہ شیطان اور ان کے مابین دشمنی فطری ہے، اور یہ دشمنی قیامت تک کے لیے ہے۔ شیطان کی دشمنی تو واضح ہے کہ وہ بربنائے حسد ہے اور اس کا وہ کھلم کھلا اعلان کر چکا ہے۔ رہا انسان تو وہ اگر ذی ہوش ہے تو اس کو یہ حقیقت ہمیشہ مستحضر رہنی چاہیے کہ وہ اسی دشمن سے نبرد آزمائی کے لیے جنت سے نکال کر اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اگر وہ اس سے دوستی کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ خود اپنے دشمن کے آگے سپر انداز ہوتا ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى۔ یہ وہ ہتھیار ہے جو اللہ تعالیٰ نے شیطان کے مقابلہ کے لیے آدم علیہ السلام اور اولاد آدم علیہ السلام کو مہیا فرمانے کا وعدہ فرمایا۔ چونکہ انسان اس دنیا میں بڑے ہی شاطر دشمن سے نبرد آزمائی کے لیے بھیجا گیا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ پسند فرمایا کہ اس کو عقل و فطرت کی ہدایت کے ساتھ ساتھ خاص اپنے پاس سے وحی کی ہدایت سے سرفراز فرمائے تاکہ وہ دوہری طاقت و ہمت کے ساتھ شیطان کا مقابلہ کر سکے۔ فرمایا کہ اب تم یہاں سے اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، تو جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے، نہ وہ شیطان کے گمراہ کرنے سے گمراہ ہوں گے اور نہ اس جنت سے محروم رہیں گے جس سے محروم رکھنے کے لیے شیطان نے قسم کھائی ہے۔ اس آیت سے دو باتیں بالکل واضح طور پر ثابت ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ اس دنیا میں شیطان کے فتنوں سے امان میں رہنے کا واحد ذریعہ اللہ کی کتاب ہے۔ جو اس کی روشنی سے محروم ہے وہ ہر وقت شیاطین جن و انس کی زد میں ہے۔ دوسری یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک نبی تھے۔ جب وہ شیطان کے ساتھ نبرد آزمائی کے لیے اس دنیا میں اتارے گئے ہیں اور اس سے مقابلے کے لیے اللہ کی ہدایت ضروری ہے، تو لازماً ان کی اور ان کی ذریت کی رہنمائی کے لیے ان کے حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی شریعت بھی دی ہوگی۔ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے بعض احکام کی طرف سورہ مائدہ کی تصویر میں
بضمن قصہ حابیل و قابیل اشارہ کر چکے ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ معیشتاً ضنک کے معنی تنگ زندگی کے ہیں، جو سکون و طمانینت اور فراغ و خاطر و شرح صدر کی نعمت سے محروم ہو۔ فرمایا جو ہماری اس یاد دہانی سے اعراض کرے گا وہ دنیا میں سکون قلب اور شرح صدر سے محروم زندگی گزارے گا، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ سکون قلب اور شرح صدر سے اس کی زندگی کے محروم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک خلا ہے جو اللہ کے ایمان کے سوا اور کسی چیز سے نہیں بھر سکتا۔ اس وجہ سے جب تک اس کو ایمان حاصل نہ ہو، کوئی دوسری چیز اس کو تسلی و طمانینت سے بہرہ مند نہیں کر سکتی۔ دوسری چیزیں خواہ وہ بظاہر کتنی ہی شاندار اور دل فریب کیوں نہ ہوں، وقتی بہلاوے کا کام تو دے سکتی ہیں، لیکن قلب کی بے قراری کو رفع نہیں کر سکتی۔ جب بچہ بھوک سے روتا ہے تو اس کے منہ میں چسنی یا نپل دے کر کچھ دیر کے لیے بہلایا جا سکتا ہے، لیکن وہ آسودہ اسی وقت ہوتا ہے جب ماں اس کو چھاتی سے لگاتی اور اس کو دودھ پلاتی ہے۔ اس کے بغیر اس کی بے چینی نہیں جاتی۔ یہی حال انسان کا ہے۔ وہ اپنے لیے جو اسباب و سامان بھی مہیا کر لے، لیکن اگر وہ خدا کے ایمان سے محروم ہے تو وہ غیر مطمئن، ڈاواں ڈول، اندیشہ ناک، مضطرب اور اندرونی خلفشار میں مبتلا رہے گا، اگرچہ وہ اپنی نمائشوں سے اس پر کتنا ہی پردہ ڈالنے کی کوشش کرے۔ نفس مطمئنہ کی بادشاہی صرف سچے اور پکے ایمان ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ بہت سے لوگ ایمان کے مدعی ہوتے ہیں لیکن ان کی زندگی نہایت پریشان حالی اور پراگندہ بالی کی ہوتی ہے۔ برعکس اس کے کتنے ہیں جو خدا کو محض ایک وہم سمجھتے ہیں، لیکن وہ بڑی بے فکری اور طمانینت کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو یہاں بحث ایمان کے مدعیوں سے نہیں بلکہ حقیقی اہل ایمان سے ہے۔ ثانیاً، جن لوگوں کو خدا سے بے پرواہ ہونے کے باوجود ہم مطمئن خیال کرتے ہیں، ہم صرف ان کے ظاہری کر و فرقود دیکھتے ہیں۔ اگر کبھی ان کے سینوں میں جھانک کر دیکھنے کا موقع ملے تب معلوم ہو کہ ان کے اندر کتنے خطرے اور کتنے خلجان چھپے ہوئے بیٹھے ہیں، لیکن ہر ایک کو نظر نہیں آتے۔ ان کو وہ خود دیکھتے ہیں یا وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں جن کے اندر ایمانی بصیرت ہو۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے والے قیامت کے روز اندھے اٹھائے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آنکھ، کان اور دل کے پردے اٹھانے والی چیز اللہ کی یاد دہانی ہے۔ اگر کوئی شخص اس یاد دہانی سے اعراض کرتا ہے تو جیسا کہ قرآن میں تصریح ہے، وہ آنکھیں، کان اور دل و دماغ رکھتے ہوئے اندھا، بہرا اور لا یعقل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ان عظیم نعمتوں کی ناقدری کی پاداش میں ایسے بلید جانوروں کو اندھا بنا کر اٹھائے گا۔ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے صرف محسوسات کی غلامی کے لیے نہیں عطا فرمائیں بلکہ ان حقائق کے مشاہدے کے لیے عطا فرمائی ہیں جو اس کائنات کے ذرہ ذرہ اور پتا پتا پر نقش ہیں۔ اگر کوئی شخص سب کچھ دیکھتا ہے لیکن اس کو وہی حقیقت نظر نہیں آتی جو سب سے زیادہ نمایاں ہے، تو ہر چند وہ سب کچھ دیکھتا ہے لیکن اس کو سوجھتا کچھ نہیں۔ دیکھتا سب کچھ ہوں لیکن سوجھتا کچھ بھی نہیں۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورہ قاف میں فرمایا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، بس ہم نے تیرے حجابات ہٹا دیے تو تیری نگاہ آج بہت تیز ہے۔ اور یہاں ارشاد ہوا کہ ہم ان کو اندھا اٹھائیں گے، تو ان دونوں کی تطبیق کس طرح ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں۔ سورہ قاف میں جو بات فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے، تم اس قیامت کی طرف سے بالکل غافل رہے، لیکن آج سارے حقائق سامنے آ گئے ہیں اور سارے پردے چاک ہو گئے ہیں۔ اس اسلوب کلام کے اندر خاص بلیغ پہلو یہ ہے کہ اس دنیا میں تو محسوسات کے غلام
اندھے بن کر زندگی گزارتے ہیں، لیکن ان کو نہ صرف یہ کہ اپنے اندھے ہونے کا کوئی احساس نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے آپ کو بڑا سکرات و بکرات اور بڑا ہی دانا و بینا سمجھتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کو اپنا اندھا ہونا نظر آ جائے گا۔ آج تو یہ حال ہے کہ ہمارے سائنسدانوں کی آنکھیں تمام دوربینوں اور خوردبینوں سے مسلح ہونے کے باوجود خود اپنی آنکھیں دیکھنے سے بھی قاصر ہیں، لیکن ایک دن آئے گا جب سارے پردے اٹھ جائیں گے اور کسی کے لیے بھی مجال انکار باقی نہیں رہے گی۔ اسی انکشاف حقیقت کو فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ سے تعبیر فرمایا ہے۔ قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ نسیہ کے معنی یہاں نظر انداز کرنے کے ہیں۔ لفظ کے اس مفہوم کی وضاحت دوسرے مقام میں ہو چکی ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ اندھے اٹھائے جائیں گے وہ فریاد کریں گے کہ اے رب، ہم تو آنکھیں رکھنے والے لوگ تھے، تو نے ہم کو اندھا بنا کر کیوں اٹھایا؟ ارشاد ہوگا کہ ہم نے تمہارے پاس اپنی کتاب بھیجی جس کی آیات نے ایک ایک حقیقت تم پر واضح کی، لیکن تم ان کو نظر انداز کر کے بالکل اندھے بہرے بنے رہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آنکھیں تھیں تو وہ آنکھیں ہماری اس ساری تذکیر و تنبیہ کے باوجود کیوں نہ کھلیں؟ جب تم نے اس وقت اپنی آنکھیں نہیں کھولیں تو سزاوار ہو کہ تمہاری آنکھیں بند ہی رہیں۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، یعنی اب تمہارا یہ نالہ و شیون بے سود ہے۔ جس طرح تم نے ہماری آیات کو نظر انداز کیا ہے، اس طرح تم سزاوار ہو کے نظر انداز کیے جاؤ اور تمہاری اس فریاد پر کوئی توجہ نہ کی جائے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ۔ اسرفہ کے معنی حدود سے تجاوز کے ہیں۔ یہاں من اسرفہ سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے اپنی قوتیں اور صلاحیتیں ان چیزوں پر برباد کیں جن سے ان کو بچنا تھا، اور جو چیزیں اختیار کرنے کی تھیں ان سے انہوں نے آنکھیں بند رکھیں۔ فرمایا کہ یہ احوال آخرت جو بیان ہوئے ہیں، ہم اسی طرح ان لوگوں کو بدلا دیں گے جو اپنی صلاحیتوں کو بالکل غلط ہدف پر برباد کریں گے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر مزید تنبیہ فرمائی کہ آخرت کا عذاب کوئی معمولی چیز نہیں۔ دنیا کی تنبیہات پر قیاس کر کے اس کو کوئی ہلکی چیز نہ سمجھے، وہ نہایت سخت بھی ہوگا اور نہایت پائیدار بھی۔ افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیۃ لأولی النہی۔ افلم یہدی لہم کا صحیح مفہوم ہماری زبان میں یہ ہوگا کہ کیا فلاں چیز ان کے لیے ہدایت دینے والی اور ان کی آنکھیں کھولنے والی نہ بنی؟ یہ کتاب الہی سے اعراض کرنے والوں کے مطالبہ نشانی یہ عذاب کا جواب ہے۔ فرمایا کہ ان کو عذاب سے ڈرایا جاتا ہے۔ یہ نشانیاں عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں تو کیا یہ چیز ان کو ہدایت دینے والی نہیں کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو اپنی تذکیر و تنبیہ سے اعراض کرنے کی پاداش میں ہلاک کر دیا، اور وہ قومیں کسی دوسرے خطۂ ارضی کی نہیں بلکہ اسی ملک کے رہنے بسنے والی تھیں۔ ان کے تباہ شدہ آثار اور ان کے کھنڈروں پر سے یہ لوگ اپنے تجارتی سفروں میں برابر گزرتے رہے۔ یہ اشارہ عاد و سمود وغیرہ کی بستیوں کی طرف ہے جن کا ذکر اہل عرب کے اشعار میں بھی ملتا ہے اور ان کا عام شاہراہ پر ہونا بھی معلوم ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ کوئی نشانی چاہتے ہیں تو ان کے اپنے ملک کی تاریخ اور اس کے آثار میں بہت سی نشانیاں موجود ہیں، آخر یہ ان سے کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟ عاقل تو وہ ہے جو دوسروں کے انجام سے سبق حاصل کرے، نہ کہ جب وہی انجام اپنے سامنے آ جائے تب مانے۔ اگر انسان یہ روش اختیار کر لے تو پھر اس میں اور حیوان میں فرق کیا رہا؟ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى۔ اجل مسمہ کا عطف کلمہ پر ہے۔ یہ اس مطالبہ نشانی عذاب کا جواب ہے۔ فرمایا کہ اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ پا چکی ہوتی اور اس کے ظہور کے لیے ایک مدت معین نہ ہو چکی ہوتی تو جس عذاب کے لیے یہ جلدی مچائے ہوئے ہیں
وہ آج ہی ان پر آ دھمکتا۔ یعنی اگر اس کے ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے تو یہ خدا کی سنت اور اس کے طے کردہ قاعدے اور ضابطے کے تحت ہو رہی ہے۔ کوئی اس غلط فہمی میں نہ مبتلا رہے کہ یہ محض ہوائی بات ہے، یا یہ کہ اللہ بھی اس کا سامان نہیں پا رہا، اس وجہ سے عذاب نہیں آ رہا۔ یہ مضمون قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، شورى 14۔ اور اگر ایک بات تیرے رب کی طرف سے ایک مدت متعین تک کے لیے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان آج ہی فیصلہ کر دیا جاتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ منکرین و مکذبین کے فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک یوم حساب مقرر کر رکھا ہے، جس کی مدت اور جس کا دن بھی معین ہے۔ اس وجہ سے وہ جلد بازوں کی جلدی کے باوجود ان کو ڈھیل دے رہا ہے۔ بدقسمت ہے وہ لوگ جو اس ڈھیل سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اس کو اپنے طغیان میں اضافے کا ذریعہ بنا لیں۔ یہاں کلمہ سے مراد کلمۃ الفصل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ طے کر رکھا ہے کہ فیصلہ اور انصاف کا ایک دن آئے گا، اور اجل مسمى سے اس دن کے معین ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی اس کو مبہم و مجہول نہ خیال کرے، بلکہ منٹ اور سیکنڈ کی پابندی کے ساتھ خدا کی جنتری میں وہ مندرج ہے۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ۔ اب یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین کی تمام بکواس پر صبر کی تلقین اور اس صبر کے حصول کے لیے زیادہ سے زیادہ نماز کے اہتمام کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ صبر اور نماز کے باہمی تعلق پر ہم ایک سے زیادہ مقامات میں روشنی ڈال چکے ہیں۔ صبر کی بنیاد در حقیقت اس عقیدے پر ہے جو کچھ ہوتا ہے وہ خدا کی مشیت سے ہوتا ہے، اور اس کی مشیت تمام تر خیر پر مبنی ہوتی ہے۔ اس عقیدہ کو دل میں راسخ اور ذہن میں مستحضر رکھنے کے لیے سب سے بڑا اور مؤثر ذریعہ نماز ہے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ تسبیح کا عام مفہوم تو ذکر الہی ہے، اور یہ ذکر الہی ہر وقت مطلوب ہے، لیکن یہاں اس کا ذکر اوقات کی قید کے ساتھ ہے۔ اس وجہ سے قرینہ دلیل ہے کہ اس سے مراد نماز ہے۔ تسبیح کے ساتھ حمد کی قید ذکر الہی کی صحیح صورت بتانے کے لیے ہے کہ یہ خدا کی تسبیح اور تحمید دونوں پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ ہم دوسرے مقام میں واضح کر چکے ہیں کہ تسبیح میں تنزیہ کا پہلو غالب ہے اور تحمید میں اس بات کا۔ خدا کے ذکر کی صحیح شکل یہی ہے کہ اس کو تمام خلاف شان صفات سے بری اور تمام اعلیٰ صفات سے متصف قرار دیا جائے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک پہلو بھی صحیح طور پر ملحوظ رہے تو خدا کے معاملے میں انسان کا تصور غلط ہو جاتا ہے، جس سے اس کا سارا نظام فکر متزلزل ہو کر رہ جاتا ہے۔ بعض مذاہب نے تنزیہ کو اہمیت دی تو اس کی لے اس قدر بڑھا دی کہ خدا کو بالکل خلق سے بے تعلق بنا کر رکھ دیا، جس کے نتیجے میں ان کو وسائل و وسائط کا سہارا ڈھونڈنا پڑا۔ قرآن نے اس فتنہ سے محفوظ رکھنے کے لیے تسبیح اور حمد دونوں کی ہدایت فرمائی تاکہ بندے کا تعلق اس کے رب کے ساتھ صحیح بنیاد پر استوار ہو سکے۔ بغیر اس تعلق کی استواری کے انسان کا قدم جادہ مستقیم پر نہیں جم سکتا۔ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے فجر اور عصر کی نمازیں ہیں۔ بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی روایت ہے۔ ان دونوں نمازوں کے پہلے ذکر کرنے کی وجہ دین میں ان کی اہمیت ہے۔ قرآن کے دوسرے مقامات سے بھی ان دونوں نمازوں کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ اور اوقات شب میں بھی نماز پڑھو۔ اوقات شب میں دو نمازیں ہیں، ایک عشاء اور دوسری تہجد۔ یہاں فعل کا اعادہ تاکید پر دلیل ہے۔ یہ تاکید اس لیے فرمائی کہ یہ دونوں نمازیں نفس پر بہت شاق ہیں۔ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ دن کے اطراف و اجزاء میں تین نمازیں ہیں، چاشت، ظہر اور مغرب۔ چاشت اور مغرب کا اطراف النہار میں ہونا تو واضح ہے۔ غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ ظہر بھی اطراف نہار میں ہیں۔
اس لیے کہ دن 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ ظہر کا وقت اس کے پہلے حصے کے آخری کنارے اور دوسرے حصے کے ابتدائی کنارے پر ہے۔ اس آیت سے ان لوگوں کے خیال کی نہایت واضح طور پر تردید ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ نمازوں کے اوقات قرآن میں مذکور نہیں۔ قرآن میں صرف فرض نمازوں ہی کے نہیں بلکہ اشراق اور تہجد کے اوقات بھی مذکور ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی اوقات کو اپنے عمل سے منضبط کر کے ان کی حد بندی فرما دی۔ مختلف نمازوں کی شکلیں بھی معین فرما دیں اور یہ بھی بتا دیا کہ ان میں سے کن نمازوں کی حیثیت فرض واجب کی ہے اور کن کی حیثیت نوافل کی۔ ظاہر ہے کہ ان تمام تفصیلات کا بتانا اور ہر نماز کے حدود 2 اطراف کا معین کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا کام تھا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن کے سنا دینے والے نہیں بلکہ اس کے معلم بھی تھے۔ یہاں اس امر کو بھی ملحوظ رکھیے کہ آیت زیر بحث میں نماز کی تاکید صبر و عزیمت کے حصول کی تدبیر کی حیثیت سے فرمائی گئی ہے۔ یہ آیات حق و باطل کی کشمکش کے لیے نہایت واضح اور مشکل دور کرنے میں نازل ہوئی ہیں۔ ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو وہ تدبیر بتائی گئی ہے جو مشکلات و مصائب میں ثابت قدم رکھنے والی اور خدا کی رحمت و نصرت کا حقدار بنانے والی ہے۔ اس طرح کے حالات میں صرف فرض نمازوں ہی کا اہتمام مطلوب نہیں ہے بلکہ نوافل کا اہتمام بھی مطلوب ہے۔ قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور سلف صالحین کے عمل، ہر چیز سے ہمارے اس خیال کی تائید ہوتی ہے۔ عام حالات میں تو تہجد و اشراق کی نمازوں کی حیثیت بہرحال نفلی نمازوں ہی کی ہے، لیکن مشکلات و مصائب میں خواہ انفرادی ہوں یا اجتماعی ان کا اہتمام ضروری ہے۔ اس مسئلہ پر انشاءاللہ سورہ مزمل کی تفسیر میں ہم وضاحت کے ساتھ بحث کریں گے اور کسی موضوع مقام پر ان مصالح پر بھی روشنی ڈالیں گے جو اوقات نماز کے تعین میں ملحوظ ہیں۔ لعلک ترضیٰ، دوسرے مقام میں یہی مضمون یوں بیان ہوا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور تمہارا رب عنقریب تمہیں عطا فرمائے گا کہ تم نہال ہو جاؤ گے۔ ان دونوں لفظوں کے اندر بشارتوں کی ایک دنیا پوشیدہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم اپنے موقف پر ڈٹے اور اپنے کام میں لگے رہو اور نمازوں کا اہتمام رکھو۔ خدا تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں وہ کامرانیاں بخشے گا کہ تم نہال ہو جاؤ گے۔ انہی نمازوں کے اندر تمہارے لیے سب کچھ محفوظ ہے۔ اپنے رب کے سوا تمہیں کسی اور طرف نگاہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے امراء و اغنیاء کی زیادہ پرواہ اور دلداری کرنے سے روک دیا گیا۔ کسی قوم کے امراء و اغنیاء چونکہ قوم کے بناؤ اور بگاڑ میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں، انہی کے بگڑے سے پوری قوم بگڑتی اور انہی کی اصلاح سے پوری قوم کی اصلاح ہوتی ہے۔ اس وجہ سے حضرات انبیاء علیہم السلام کی ہمیشہ یہ سنت رہی ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنی اپنی قوموں کے سرداروں اور بڑوں کو مخاطب کیا، اور جب تک انہوں نے اپنی ضد و ہٹ دھرمی سے مایوس نہیں کر دیا اس وقت تک وہ ان کی اصلاح کی فکر میں لگے رہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی اس سنت کے مطابق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلے قریش کے سادات و امراء کو دعوت دی کہ اگر وہ اس حق کو قبول کر لیں گے تو ان کے زور و اثر اور ان کے مال و اسباب ہر چیز سے دعوت حق اور غربائے مسلمین کو تقویت حاصل ہوگی۔ یہ خواہش سرتاسر ان امراء و اغنیاء کی خیر خواہی اور اعلاء کلمت اللہ کے جذبے پر مبنی تھی، لیکن جب ان امراء و اغنیاء نے اپنے رویے سے ثابت کر دیا کہ یہ پسیجنے والے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے زیادہ فکر مند ہونے سے روک دیا اور فرمایا کہ تم ان کے مال و اسباب کو ذرا خاطر میں نہ لاؤ، تمہاری دعوت اپنا زاد و راحلہ خود اپنے ساتھ رکھتی ہے اور تمہارا اور تمہارے ساتھیوں کا کفیل اللہ ہے۔
اگر یہ لوگ اس کا حق کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں تو اس میں خود ان کی اپنی محرومی ہے۔ خدا ان کا اور ان کے مال و اسباب کا محتاج نہیں۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ۔ ازواجم منہم سے اشارہ قریش کے ان گروہوں کی طرف ہے جو مکہ اور طائف وغیرہ میں عزت و اقتدار رکھتے تھے۔ ان لوگوں کے مال و اسباب کی طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نگاہ اٹھانا العیاذ باللہ اس لیے تو ہو نہیں سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دولت دنیا کی کوئی طمع تھی۔ دولت دنیا تو مکہ و طائف کے امراء بڑی سے بڑی مقدار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نثار کرنے کے لیے تیار تھے، بشرطے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت سے باز آ جائیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس پیشکش کے جواب میں ان کو دعوت ایمان کی چند آیتیں سنا دیں۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اور صالحین نے ان لوگوں کے مال و اسباب کو کبھی وقت نہیں دی ہے جنہوں نے اپنے دل اپنے رب کے حوالے نہیں کیے۔ ایک عاقل و فرزانہ اگر ایک ایسے نوجوان کو دیکھتا ہے جو اپنی بھرپور جوانی اور اپنی تمام صلاحیتیں ایک بالکل غلط ہدف پر برباد کر رہا ہوتا ہے تو اس کے دل میں یہ حسرت ہوتی ہے کہ کاش یہ ناعاقبت انگیز بے وقوف نوجوان اپنی جوانی اور صلاحیتوں کی قدر کرے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی یہ ارمان تھا کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے امراء و اغنیاء ان نعمتوں کی قدر پہچانے جو اللہ نے ان کو بخشی ہیں اور ان کا مال اور ان کی صلاحیتیں شیطان کی راہ میں برباد نہ ہوں۔ اس ارمان و حسرت کا تعلق تمام تر جذبہ خیر خواہی اور ہمدردی سے ہوتا ہے۔ اس میں ہرگز جمع و حرص کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا، لیکن اس جذبہ خیر خواہی کی بھی ایک حد ہے۔ اس حد پر پہنچ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز سے روک دیا۔ متعنا بھی ایک امر واقعی کا اظہار ہے۔ دنیا میں اگر کسی کو مال و اسباب حاصل ہوتا ہے تو نہ وہ اس کے اب و جد کی میراث ہوتا ہے اور نہ اس کی ذہانت و قابلیت کا ثمرہ، بلکہ یہ خدا کی دین ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو دے کر یہ دیکھتا ہے کہ خدا کے دیے ہوئے مال و متاع کو پا کر یہ شخص خدا کا شکر گزار بندہ بنتا ہے یا ناشکرا۔ احمق ہے وہ انسان جو اس حقیقت نفس الامری کو نہ سمجھے اور خدا کی نعمت کو خدا ہی کے خلاف بغاوت کا سبب بنا لے۔ زہرۃ الحیات الدنیا ہمارے نزدیک بھی کی ضمیر مجرور سے حال پڑا ہوا ہے۔ مجرور سے حال پڑھنا فصیح عربی میں معروف ہے۔ ہم اس کتاب میں جگہ جگہ اس کی مثالیں پیش کرتے آ رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے جس مال و متاع سے ان کو بہرہ مند کیا ہے اس کی چمک دمک چند روزہ ہے۔ اس کا اگر کوئی نفع ہے تو یہ ہے کہ اس سے وہ آخرت کے لیے کچھ کمائی کر لیں۔ اگر وہ یہ نہیں کرتے تو یہ تازہ ایک دن اڑ جائے گا اور اس کی پیدا کردہ سیاہی ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائے گی۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ یہ اس سنت الہی کا حوالہ ہے جس کی وضاحت اسی سورہ کی آیت وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا کے تحت ہم کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں لوگوں کو مصائب سے بھی آزماتا ہے اور نعمتوں سے بھی۔ جب مصائب سے آزماتا ہے تو مقصود بندے کے صبر کا امتحان ہوتا ہے، اور جب نعمتوں سے آزماتا ہے تو مقصود اس کے شکر کا امتحان ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے ان کو یہ مال و متاع جو بخشا ہے تو اس لیے نہیں کہ یہ اس کے حقدار تھے، بلکہ اس لیے بخشا کہ ان کا امتحان کریں کہ یہ ہماری نعمتیں پا کر کیا بناتے ہیں۔ اگر انہوں نے ان نعمتوں کا یہی حق پہچانا ہے کہ ان کو پا کر ہمارے ہی آگے اکڑیں تو اس کا انجام جلد دیکھ لیں گے۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ مطلب یہ ہے کہ تم اپنی دعوت اور اپنے ساتھیوں کے لیے ان ناقدروں اور ناشکروں کی سرپرستی کے محتاج نہیں ہو۔ تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے لیے خدا کے پاس سے جو کچھ عطا ہونے والا ہے وہ ہزارہا درجے بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی۔ ان مغروروں کے پاس جو کچھ بھی ہے ان کی چمک دمک تو چند روزہ ہے، لیکن خدا جو کچھ بخشے گا وہ ابدی ہے، اس کے لیے کبھی زوال نہیں۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ نیکی کا پودا اس آب حیات ہی سے پروان چڑھتا ہے جو خدا کی طرف سے اس کی پرورش کے لیے نازل ہو۔
اگر آپ ہر جوہر کے پانی سے اس کو پروان چڑھانے کی کوشش کریں گے تو اول تو کسی ناپاک پانی سے اس کا نشو و نما پانا ہی اس کی فطرت کے خلاف ہے، اور اگر وہ بظاہر نشو و نما پا بھی جائے تو وہ نیکی کے پھل نہیں بلکہ بدی ہی کے پھل دے گا۔ اس حقیقت کا تعلق حکمت قرآن سے ہے اور یہ تفصیل کے ساتھ اپنے محل میں زیر بحث آئے گی۔ یہاں اشارے پر قناعت کیجیے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ لفظ اہل یہاں صرف اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم میں نہیں ہے۔ یہ لفظ عربی میں وسیع معنوں میں آتا ہے، مثلاً اہل کتاب، اہل انجیل، اہل قریہ، اہل اللہ، اہل قرون اور اہل حدیث وغیرہ۔ لسان عرب میں ہے اہل الرجل اخص الناس بہ۔ اہل الرجل سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس شخص سے خاص تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اہل الناس بہ یعنی اہل کل نبی امتی، نبی کے اہل سے اس کے امتی مراد ہوتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بنانے بارے میں یہ روایت ہے کہ جب قیامت کے دن میرا رب مجھ سے پوچھے گا کہ مسلمانوں کا والی کس کو بنا کے آئے ہو، تو عرض کروں گا کہ استعملت علیہم خیر اہلک، میں ان کے اوپر تیرے بہترین اہل کو خلیفہ بنا کر آیا ہوں۔ سورہ مریم کی آیت میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے متعلق ارشاد ہوا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ ظاہر ہے کہ یہاں بھی اہل سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیوی بچے ہی مراد نہیں بلکہ وہ تمام لوگ مراد ہیں جو ان سے وابستہ تھے۔ اسی طرح زیر بحث آیت میں بھی اہل سے وہ تمام لوگ مراد ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، عام اس سے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص متعلقین ہوں یا دوسرے مسلمان، اور عام اس سے کہ وہ قریشی ہوں یا ہاشمی ہوں یا لونڈی و غلام۔ ان سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل سے تعبیر کیا گیا ہے، اس لیے کہ فی الحقیقت وہ سب لوگ نبی کے کنبے کے افراد ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور نبی کو اسی طرح ان کی خبرگیری کی فکر ہوتی ہے جس طرح کسی کو اپنے خاص کنبہ کی خبرگیری کی فکر ہوتی ہے۔ غور کیجئے کہ یہاں لفظ اہل نے غربائے مسلمین کی کتنی عزت و شان بڑھائی ہے، جن بیچاروں کا ابھی تک کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل میں شامل کر دیا۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ ارشاد ہوا کہ تم اپنے لوگوں کو نماز کی ہدایت کرو اور اس پر جمے رہو۔ نماز سے مراد وہی نماز ہے جس کا اوپر والی آیت میں حکم دیا گیا ہے، یعنی اپنے اور اپنے لوگوں کے اندر صبر و استقامت پیدا کرنے کے لیے نماز کا اہتمام کرو اور استقلال کے ساتھ اس کا پورا پورا اہتمام کرو۔ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ جس طرح ایک کسان اپنے کھیت میں ہل چلاتا، اس میں تخم ریزی کرتا، اس کو پانی دیتا اور برابر اس کی نگرانی کرتا ہے، اسی طرح تم اپنے اس مبارک مرضعہ میں پوری محنت اور اس کی پوری حفاظت کرو، پھر دیکھو کہ اس سے دین و دنیا کی کیا برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ وہ برکتیں اس سے حاصل ہوں گی کہ نہال ہو جاؤ گے، تمہیں کسی اور کی طرف نگاہ اٹھانے کی احتیاج باقی نہیں رہے گی۔ لا نسألک رزقا یعنی تمہارے اور تمہارے جانساروں کے لیے روزی فراہم کرنے کی ذمہ داری ہم نے نہ تم پر ڈالی ہے اور نہ ہم تم سے اس کا مطالبہ کرتے ہیں، اس کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ نحن نرزقک، ہم تمہارے رزق کے ذمہ دار ہیں، تم ہمارا کام کرو اور نماز کا اہتمام رکھو، باقی جو ذمہ داری ہماری ہے وہ ہم پر چھوڑو، تم اس کے لیے فکر مند نہ ہو۔ سیدنا مسیح علیہ السلام نے اسی حقیقت کو یوں واضح فرمایا ہے کہ جو مزدور اپنی ڈیوٹی پر ہے وہ اپنی مزدوری کا حقدار ہے۔ یہاں نرزقک میں ضمیر خطاب واحد پر نظر رہے، یہ نہیں فرمایا کہ ہم تم کو اور تمہارے لوگوں کو روزی دیں گے بلکہ فرمایا کہ ہم تم کو روزی دیں گے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خطاب اسلامی کنبہ کے سربراہ اور قیم کی حیثیت سے ہے۔ جب کنبہ کے قیم سے یہ وعدہ کیا جا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے پورے کنبہ یعنی تمام مسلمانوں کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اسلامی نظام میں خلیفہ اور حکمران کی حیثیت پورے اسلامی کنبہ کے قیم کی ہے۔ اس وجہ سے اسے کنبہ کے ایک ایک فرد کی کسی طرح فکر کرنی پڑتی ہے، جس طرح ایک کنبہ کا سردھرا اپنے بیوی بچوں کی رکھتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے اپنے دور خلافت میں اس حقیقت کو جس طرح ملحوظ رکھا، اس کو بیان کروں تو بات دوسرے گوشوں میں نکل جائے گی۔ اس زمانے میں عوام کے غم میں اسٹیجوں پر نوحہ خوانی کرانے والے تو بہت مل جائیں گے، لیکن کوئی نہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح یہ ذمہ داری محسوس کرے کہ میری مملکت کے بعید ترین گوشوں میں بھی اگر کوئی بھوکا ہو تو اس کی مسئولیت مجھ پر ہے، اور صرف محسوس ہی نہ کرے بلکہ عملاً اپنے احساس کو ثابت بھی کر دے، یہاں تک کہ یہ احساس اس کو خود اپنے بیوی بچوں تک سے غافل کر دے۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اوپر والے ٹکڑے میں اس دنیا کے رزق و فضل کا وعدہ تھا، یہ آخرت کی کامیابی کی بشارت ہے، یعنی انجام کار کی کامیابی تو بہرحال اہل تقویٰ ہی کے لیے ہے، اس میں تو کسی اور کا کوئی حصہ نہیں۔ یہاں ظاہر پرستوں کو یہ بات بہت عجب معلوم ہوگی کہ نماز بھلا آدمی کے رزق کی ضامن کس طرح ہو سکتی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ حقیقت ان لوگوں کو نہیں سمجھائی جا سکتی جو نہ خود نماز کی روح سے آشنا ہوں اور نہ انہیں کسی حقیقی نماز آشنا سے آشنائی ہو۔ یہ چیز سمجھانے کی نہیں بلکہ جاننے اور سمجھنے کی ہے۔ صرف تجربہ ہی اس کا یقین پیدا کر سکتا ہے۔ جو نماز کے لذت آشنا ہیں وہی جانتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ میری اس بات کو اعضاء پر محمول نہ فرمائیے۔ میں خود ایک بے عمل آدمی ہوں، لیکن میں نے خود اپنی آنکھوں سے تاریخ کے صفحات میں بھی اور چلتے پھرتے انسانوں میں بھی ایسی پیشانیاں دیکھی ہیں جن کے سجدوں کے نشانات کی تابناکی آفتاب کو بھی شرماتی تھی، اور جن کے استغفار کا یہ عالم تھا کہ تخت جمشید کو بھی پائے استحقار سے ٹھکرا دینے والے تھے۔ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِنَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ۔ مخالفین جب دلائل کے میدان میں ہر طرف سے پسپا ہو جاتے ہیں تو ان کا آخری حربہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر یہ رسول ہیں تو اپنی رسالت کے ثبوت میں یہ اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں پیش کرتے۔ نشانی سے مراد کوئی حسی معجزہ بھی ہوتا ہے، اور اس طرح کا کوئی عذاب بھی جس سے قرآن ان کو رسول کی تکذیب کی صورت میں آگاہ کر رہا ہے۔ اس سوال کے اٹھانے میں بھی زیادہ دخل اہل کتاب کو تھا۔ وہ مشرکین کو اس دور میں جس طرح بہت سے سوالات القاء کرتے تھے جن کی مثالیں پیچھے گزر چکی ہیں، اسی طرح یہ سبق بھی پڑھاتے تھے کہ ان مدعی رسالت سے مطالبہ کرو کہ جس طرح پچھلے رسولوں نے بہت سی نشانیاں دکھائیں، یہاں تک کہ ان کی خبر کے مطابق ان کی قوموں پر عذاب بھی آئے، آخر یہ اس طرح کی کوئی نشانی کیوں نہیں دکھاتے؟ قرآن نے یہ اس مطالبے کا جواب دیا ہے، اور اس جواب میں ان لوگوں کو بھی پیش نظر رکھا جو ان سوالات کے لیے وسوسہ اندازی کرتے تھے، اور ان لوگوں کو بھی جو ان کو پیش کرتے تھے۔ اس آیت میں پہلے گروہ کو جواب دیا گیا ہے اور اس کے بعد والی آیت میں دوسرے گروہ کو۔ پہلے گروہ یعنی اہل کتاب کو یہ جواب دیا گیا ہے کہ ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں کہ پچھلے صحیفوں میں جس آخری رسول کی بعثت کی بشارتیں تھیں ان کا مظہر اور مصداق ان کے سامنے آ گیا، جس نے ان تمام پیشن گوئیوں کی تصدیق و تائید ان کے سامنے کر دی۔ ہم نے سورہ بقرہ اور آل عمران کی تفسیر میں ان پیشن گوئیوں کا تفصیل سے حوالہ دیا ہے، اور یہ بھی واضح کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سابق صحیفوں کا جو مصداق کہا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نے ان تمام پیشن گوئیوں کی عملی تصدیق کر دی ہے۔ اسی تصدیق کو یہاں بینہ کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ
लकालू रब्बना लौला अरसलता रसूलन फनत्तबि आयातिका मिन कब्ल अन नज़िल्ल व नख्ज़ा। अब ये दूसरे ग्रोह यानी मुशरिकीन अरब को पेश नज़र रख कर जवाब दिया कि शामत ज़दा लोग दूसरों के इल्का से मुतासिर होकर अजाब तो मांगते हैं, लेकिन अगर हम रसूल के भेजने से पहले इन पर अजाब भेज देते तो ये क़यामत के रोज़ ये उज़र करते कि ए रब, तूने हमारे पास कोई रसूल क्यों ना भेजा कि हम इस ज़िल्लत और रुसवाई से दो चार होने से पहले तेरी आयात की पैरवी करते। मतलब यह है कि हमने उस उज़र को ख़त्म कर देने के लिए इनके पास अपना रसूल भेज दिया। अब उन पर हुज्जत तमाम हो गई। अगर इसके बाद भी ये ईमान नहीं लाते तो उनके सामने वही चीज़ ज़ाहिर होगी जिसका ये मुतालबा कर रहे हैं। ज़िल्लत और ख़िज़ी के अल्फाज अपने आम इस्तेमाल में एक दूसरे के मफ़हूम में भी आते हैं, लेकिन जब ये एक साथ आएँ जिस तरह यहाँ आए हैं तो इनके दरमियान एक नाजुक सा फ़र्क होता है। इस सूरत में ज़िल्लत से मुराद वो ज़िल्लत होती है जिसका एहसास एक ज़लील होने वाला ख़ुद अपने बातिन में करता है, और ख़िज़ी से वो रुसवाई मुराद होती है जो दूसरों के सामने उसकी होती है। मतलब यह है कि ना हम अपनी निगाहों ही में ज़लील होते और ना दूसरों के आगे ही रुसवाई और फजीहता की ये नौबत आती। कुल्लुम मुतरब्बिसुन फतरब्बसू फसतालमून मन अस्हाबुस्सरात सविय्य व मन इह्तदा। ये आखिरी वार्निंग है। ऊपर की दोनों आयतों में बात गायब के सीगों में मुंह फेर कर फरमाई गई है। इसमें शिद्दत अताब के इजहार के पहलू से खिताब के उसलूब में फरमाया कि इनसे कह दो कि अब फैसला कुन मरहला सामने है। दोनों पार्टियां इंतज़ार में हैं कि इस कशमकश का आखिरी अंजाम क्या होता है और ऊंट किस करवट बैठता है। तो इंतज़ार करो, अनकरीब तुम पर वाज़ेह हो जाएगा कि सीधी और हमवाह राह पर कौन है, और वो मंजिल मकसूद पर पहुँचने वाले बने, और कौन गुमराही की राह पर थे और वो हलाकत के खड्ड में गिरे। इस आयत में मेरे नज़दीक करीना की वजाहत की बिना पर मन अस्हाबुस्सरात सवी व मन इह्तदा का मुकाबिल जुमला महजूफ है। इस किस्म के हज़फ की मिसालें पीछे गुजर चुकी हैं। मैंने इस महजूफ को खोल दिया है। इन सुतूर पर इस सूरा की तफसीर तमाम हुई। अल्लाह ताला लग़ज़िशों से दरगुजर फरमाए और सही बातों के लिए दिलों में जगह पैदा करे। लाहौर, 25 जनवरी 1973।